ہر قوموں کے اپنے ایک سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام ہے۔ پھر آپ دیکھو گے کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، تمام قوموں کے سال کا آغاز، تمام قوموں کے سال کی ابتدا شراب پینے میں، ناچنے میں، گانا گانے میں، رقص و سرور میں، زنا میں، حرام خوری میں، بدکاری میں، جوا کھیلنے میں، ایک دوسرے کی عزت کے لوٹنے میں، ان تمام چیزوں سے ان کے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ چاہے آپ وہ یہودیت کا مذہب لے لیں، چاہے وہ عیسائیت کا مذہب لے لیں، چاہے وہ مجوسیت کا مذہب لے لیں، چاہے وہ وثنیت کا مذہب لے لیں، چاہے وہ ہندو کا مذہب لے لیں، جن کا سال دسمبر پر ختم ہو کر جنوری سے شروع ہوتا ہے، جن کا جنوری کا سال کا آغاز، جن کی جنوری کی پہلی رات شراب پینے میں، ناچنے میں، زنا میں، حرام خوری میں، بدکاری میں، ان تمام چیزوں سے ان کے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام قربانیوں کے دنوں سے شروع ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے اسلامی نیا سال محرم الحرام 2-3 دن بعد شروع ہو جاتا ہے، تو اس مناسبت سے ماہ محرم کی فضیلت، ماہ محرم کی عظمت، ماہ محرم کی شرعی تاریخی حیثیت، نیز یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شہادت کا واقعہ اور جمعہ کی اہمیت اور فضیلت اور ہماری کوتاہیاں، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ اسلامی سال ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے اور محرم سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو اسلامی مہینے یاد نہیں رہتے، اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی، انگریزی مہینے یاد رہتے ہیں، انگریزی تاریخ یاد رہتی ہے۔ حالانکہ ہمارے دین اسلام میں جتنے اوامر ہیں، جتنے احکام ہیں، ان کی بنیاد اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے پر ہے۔ انگریزی تاریخ اور انگریزی مہینے پر نہیں ہے۔ مثلا فرض روزے رمضان کے مہینے میں رکھتے ہو یا کسی انگریزی مہینے میں رکھتے ہو، اسی طرح
مسلمانوں کی عید عید الفطر یکم شوال میں مناتے ہو یا کسی انگریزی تاریخ میں مناتے ہو، اسی طریقے سے حج، قربانی اور عید الاضحیٰ، یہ ساری عبادتیں ذی الحجہ کے مخصوص دنوں میں کرتے ہو یا کسی انگریزی مہینے میں کرتے ہو، تو کیا معلوم ہوا ہمارے دین اسلام میں جتنے اوامر ہیں، جتنے احکام ہیں، ان کا تعلق اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے پر ہے، انگریزی تاریخ اور انگریزی مہینے پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر مسائل، شرعی احکام جن کا تعلق اسلامی مہینے پر ہے۔ مثال کے طور پر جس عورت کا شوہر انتقال ہو جائے، قرآن کا مضبوط قانون ہے، اربعۃ اشہر وعشرہ، جس عورت کا شوہر انتقال ہو جائے اب وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت کا زمانہ گزارے گی۔ اب وہ عورت 4 مہینے 10 دن انگریزی مہینے کے حساب سے نہیں گزارے گی، بلکہ وہ عورت اپنے 4 مہینے 10 دن عدت کے زمانے کو اسلامی مہینے کے مطابق پورا کر کے اپنی عدت کے زمانے کو پورا کرے گی۔ تو کیا معلوم ہوا ہمارے دین اسلام میں جتنے اوامر ہیں ان کا تعلق اسلامی مہینوں پر ہے، انگریزی مہینوں پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہینہ عورت کو حیض آتا ہے، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ حیض کی حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ نے ان کے لیے نماز کو معاف کر دیا، البتہ روزہ معاف نہیں ہے۔ جب پاک ہو جائے گی تو فرض روزے کی قضا اس عورت کے ذمے واجب رہے گا۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن کے بعد جو حیض آتا ہے، خون آتا ہے، وہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا، شریعت کی اصطلاح میں وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا، بیماری کا خون کہلائے گا۔ حالت استحاضہ میں عورت نماز پڑھے گی، عورت کو نماز معاف نہیں ہے، اس لیے کہ 10 دن کے بعد جو خون آتا ہے وہ حیض کا نہیں کہلائے گا، استحاضہ کا کہلائے گا، بیماری کا خون کہلائے گا۔ اس کا علاج ضروری ہے، شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے اس خون کا علاج کرائے۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب عورت اپنے حیض کے دن کو انگریزی دن کے اعتبار سے شمار نہیں کرے گی، اسلامی دن کے اعتبار سے شمار کر کے اپنے حیض کے دن کو مکمل کر کے غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ اگر انگریزی دن کے اعتبار سے شمار کر رہی ہے تو بھی چل جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسلامی دن کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے کے اعتبار سے وہ اپنے حیض کے دن کو شمار کرے۔ اس سے اسلامی تاریخ بھی یاد رہے گی اور اسلامی مہینہ بھی یاد رہے گا، اور اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے پر چلنے پر اللہ ثواب بھی دے گے۔ تو کیا معلوم ہوا ہمارے دین اسلام میں جتنے اوامر ہیں، جتنے احکام ہیں، ان کا تعلق اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ پر ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ کام کرنے والوں کو، نوکری کرنے والوں کو، مزدور کو اسلامی مہینے کے مطابق ان کی تنخواہ دی جاتی تھی، پیسے دیے جاتے تھے۔ اب دھیرے دھیرے وہ نظام، وہ سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر مسلمان معاشرے کے اندر کوئی اسلامی تاریخ کو فالو نہیں کرتا
اسلامی مہینے کو فالو نہیں کرتا تو پھر وہ پورا کا پورا معاشرہ گنہگار ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج بھی کئی مساجد کے اندر، کئی مدرسوں کے اندر اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے کو فالو کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے پر پڑھانے والے اساتذہ کو ان کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو اسلامی مہینہ ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے اور محرم سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ہر قوموں کے اپنے ایک سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام ہے۔ پھر آپ دیکھو گے کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، تمام قوموں کے سال کا آغاز، تمام قوموں کے سال کی ابتدا شراب پینے میں، ناچنے میں، گانا گانے میں، رقص و سرور میں، زنا میں، حرام خوری میں، بدکاری میں، جوا کھیلنے میں، ایک دوسرے کی عزت کے لوٹنے میں، ان تمام چیزوں سے ان کے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ چاہے آپ وہ یہودیت کا مذہب لے لیں، چاہے وہ عیسائیت کا مذہب لے لیں، چاہے وہ مجوسیت کا مذہب لے لیں، چاہے وہ وثنیت کا مذہب لے لیں، چاہے وہ ہندو کا مذہب لے لیں، جن کا سال دسمبر پر ختم ہو کر جنوری سے شروع ہوتا ہے، جن کا جنوری کا سال کا آغاز، جن کی جنوری کی پہلی رات شراب پینے میں، ناچنے میں، زنا میں، حرام خوری میں، بدکاری میں، ان تمام چیزوں سے ان کے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام قربانیوں کے دنوں سے شروع ہوتا ہے۔ محرم کی ایک تاریخ کو اٹھا کر پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ محرم کی ایک تاریخ تمہیں قربانیوں کا سبق یاد دلا رہی ہے۔ چنانچہ یکم محرم الحرام، محرم کی پہلی ہی تاریخ کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین وجود میں آئی ہے۔ کون عمر؟ آج بھی 1450 سال کے بعد بھی عمر کا دبدبہ موجود ہے۔ وہ عمر جس کی شجاعت، جس کی طاقت، جس کی بہادری سے کفار مکہ تھر تھرا جاتے تھے، کفار مکہ کانپ جاتے تھے۔ وہ عمر جو اسلام لانے کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر کھل کر نماز پڑھنے کا موقع ملا، وہ عمر جو اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو ایک قوت حاصل ہوئی، وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ نبی، وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا عمر جس راستے سے آپ گزرتے ہیں شیطان کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس راستے سے گزرے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھی ڈر کر بھاگتا ہوا دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ عمر کا دبدبہ، عمر کا رعب اللہ نے ایسا دیا تھا، اگر نبی کے خلاف اگر کوئی چلتا، شریعت کے خلاف اگر کوئی چلتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر فوراً اس کا سر قلم کر ڈالتے کہ تو نے نبی کی بات نہیں مانی، شریعت کی بات نہیں مانی، شریعت کے اندر اپنی عقل لگاتا ہے۔ وہ عمر، قرآن پاک میں 27 مقامات ایسے ہیں، 27 جگہ ایسے ہیں جو عمر زمین پر بولے، اللہ نے عمر کے بول کو وہی بنا کر قرآن میں اتارا ہے۔ حضرت عمر نبی کی خدمت میں آتے مشورہ لے کر کے، اللہ کے نبی عمر کو دیکھ کر کے مسکراتے، فرماتے عمر آپ آنے سے پہلے ہی جس رائے کو، جس مشورے کو لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے آپ کے مشورے کو وہی بنا کر کے قرآن میں اتارا ہے۔ وہ عمر جس کے سادگی کا عالم یہ ہے، جس کے تواضع کا عالم ہے، 22 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والا وہ عمر، سادگی کا عالم یہ ہے،
तवाज़ु का आलम ये है, कपड़ों का हाल ये है। रावी हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने उमर के कपड़ों को देखा कि कपड़ों पर 17 पेवन लगे हुए थे, जिनमें से 5 पेवन चमड़े के थे। हज़रत उमर फरमाते हैं, पुराने कपड़े पहनने में मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है। मुहर्रम की पहली तारीख को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तदफीन वजूद में आई। 26, 27, 28, 29 हज़रत उलमा का इख्तिलाफ है कि फजर की नमाज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ा रहे थे। मुग़ीरा बिन शुअबा का गुलाम अबू लुलू फेरोज मजूसी नामी गुलाम ने, उस वक्त लाइट और रोशनी का कोई निज़ाम नहीं था, घात लगाकर छुप कर बैठा हुआ था कि कब हज़रत उमर नमाज के लिए रकात बांधे और मैं कब खंजर से हज़रत उमर को वार करूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, छुप करके आया, जहर आलूद खंजर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर पे दर पे वार किया। 7 खंजर जब उसने मारा है नाफ के नीचे, तब जा करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश होकर के गिर रहे थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ को पकड़ा, मुसल्ले पर आगे किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ाई, बहुत मुख्तसर। पहली रकात में इन्ना आतैना और दूसरी रकात में कुल वल्लाहु अहद नमाज पढ़ाई, मुकम्मल की। सहाबा ने उसका ताक़ुब भी किया, इतना बड़ा बहादुर था, उसने कई सहाबा को शहीद कर दिया। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु जब उस जालिम को मारने के लिए जब उस पर चादर डाली तो वह अंदर से घबरा गया। अब एक सोच गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, खुद खंजर से खुदकुशी कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश है, खून बह रहा है, उठाकर के घर ले आए। इतना खतरनाक खंजर था, जो भी पीते थे वंदड़ियों से बाहर निकलता था। मौत की आहट सुनी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सकरात में है, बिस्तरे मौत पर हैं। अब सुनो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए, देखा हज़रत उमर को रो रहे हैं। हज़रत अली ने कहा, उमर क्या मौत की डर की वजह से रो रहे हो? मौत के डर की वजह से रो रहे हो? हज़रत उमर ने कहा, नहीं, मौत की डर की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मौत के बाद की जो जिंदगी है उस जिंदगी से रोना आ रहा है। मौत के बाद की जो जिंदगी है उस जिंदगी से रोना आ रहा है। कौन बोल रहे हैं? उमर, जिनके घर को अल्लाह के नबी ने जन्नत में देख करके आए हैं, अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह के नबी ने रहती ज़मीन पर उमर को जन्नत की बशारत सुनाई कि उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है। ऐसा शख्सियत बिस्तरे मौत पर रो रहा है, अरे बोल रहा है मौत से नहीं डर रहा हूँ, मौत के बाद की जिंदगी से डर रहा हूँ। मालूम नहीं कि उस वक्त क्या हाल होगा। इतनी पाकीज़ा शख्सियत डर रही है। आज हम गुनाह पर गुनाह, नमाज छोड़ना, गुनाह के काम करना, तब भी आखिरत से गाफिल है। कोई डर नहीं है आखिरत का, मौत के बाद की जिंदगी का कोई डर नहीं है। दुनिया की रग़बत और दुनिया की चमक ऐसे हमने घेर लिया है कि आखिरत से हम गाफिल हैं। ये सोच करके रखा हुआ है कि मौत नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है। मौत कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिस्तर मौत पर हैं और हज़रत अली कह रहे हैं कि उमर मौत के डर की वजह से रो रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा, नहीं, मौत के डर की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मौत के बाद की ज़िंदगी से रो रहा हूँ। हज़रत अली ने कहा, रो मत, हमने अपने नबी से बारहा सुना है जन्नत में बूढ़े लोगों के सरदार अबू बकर और उमर होंगे। हज़रत उमर ने कहा, अली क्या तुम इस बात की गवाही दोगे? इस बात की गवाही दोगे? हज़रत अली ने कहा, मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देंगे कि जन्नत में बूढ़े लोगों के सरदार अबू बकर और उमर होंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे मौत के करीब जा रहे हैं, हाथ मिट्टी पर मार रहे हैं और अपने चेहरे पर मल रहे हैं और बोल रहे हैं, वैलुल लक या उमर वैलम तग़फिर ली,
عمر تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي، اگر اللہ نے تیری مغفرت نہیں کی۔ کون بول رہے ہیں؟ عمر آخری وقت کیا بول رہے ہیں؟ وَيْلٌ لَّكَ یا عمر، یا عمر تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي، اگر اللہ نے تیری مغفرت نہیں کی۔ ایک صحابہ آ کر کے کہنے لگے حضرت عمر سے، عمر آپ تو بہت اونچے آدمی ہو، آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے، آپ امیر المومنین ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، رہتی زمین پر اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی ہے، آپ کے محل کو اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھ کر آئے ہیں، 22 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والے عمر ہیں، آپ اسلام لے کر آئے، ہم مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی، آپ کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، آپ جنتی ہو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگے یہ اپنا اخی، میرے بھتیجے میری تعریف نہ کر، لا لی ولا علیہ، کیا کہا؟ ہماری کمر کو توڑ دینے والا جملہ بخاری شریف کا، لا لی ولا علیہ، میرے بھتیجے میری تعریف نہ کر، مجھے اس کا ڈر لگ رہا ہے قیامت کے دن اللہ میری نیکیوں کا بدلہ دے یا نہ دے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کم از کم اللہ عمر کی پکڑ نہ کرے، اگر اللہ نے عمر کی پکڑ کی تو پھر عمر کو بچانے والا کون ہوگا؟ تو پھر عمر کو بچانے والا کون ہوگا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور پھر جا رہے تھے، جن کی شلوار پینٹ ٹخنوں سے نیچے تھی، بستر موت پر حضرت عمر نے دیکھا کہ بلایا آ جاؤ ادھر، کہا کہ شلوار کو، پینٹ کو، ازار کو ٹخنوں کے اوپر رکھو۔ آج ہماری شلواریں کہہ رہتی ہیں، پینٹ کہہ رہتی ہیں ٹخنوں سے نیچے، الٹا زمانہ آ گیا۔ حکم یہ ہے کہ مرد ٹخنوں سے اوپر پہنے گا، عورت ٹخنوں سے نیچے پہنے گی۔ آج کیا ہو گیا کہ عورتیں ٹخنوں کے اوپر، مرد ٹخنوں سے نیچے، گویا کہ مرد بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور عورتیں بھی مردوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، مرد عورت جیسا بننا چاہ رہے ہیں اور عورتیں بھی مرد جیسا بننا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر مرد کے اندر وہ مردانی نہیں رہی اور عورت کے اندر وہ عورتی نہیں رہی۔ بستر موت پر ہے، بلا رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے موت کے قریب جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، اب بلا کر کے کہنے لگے، امی جان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جانا، سلام عرض کرنا اور یہ کہنا نبی کے پہلو میں جو جگہ ہے عمر سونا چاہتا ہے، کیا عمر کو وہاں دفن کرنے کی اجازت ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دیکھا حضرت عائشہ بھی رو رہی ہے، تمام صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، پورا مدینہ غم منا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت عائشہ بھی رو رہی ہے، آ کر کے سلام عرض کیا، کہنے لگے امی جان، میرے ابا عمر بول رہے ہیں نبی کے پہلو میں جو جگہ ہے وہاں پر میرے ابا عمر سونا چاہتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ ایک طرف ابو بکر میرے والد ہیں اور ایک طرف میرے خامن، میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، یہ جگہ میرے لیے مناسب تھی، لیکن عمر کی جب بات آئی ہے تو میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اس لیے کہ عمر کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی عمر کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، کیا ہے؟ مدینے کے اندر جب رئیس منافقوں کا بہت بڑا سردار عبداللہ بن ابی، جب اس ظالم نے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی، صحابہ پریشان ہیں، ابو بکر پریشان ہیں، نبی پریشان ہیں، ایسے موقع پر عائشہ کی صفائی کے لیے جو آگے بڑھے ہیں حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر آ کر کے نبی کی خدمت میں کہنے لگے اللہ کے نبی، جس عورت کو اللہ نے آپ کے گھر بیوی بنا کر کے لایا ہے، آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اس عورت کو اپنے گھر سے باہر نکالیں۔ حضرت عمر صاف بولنے والے تھے،
اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر کے اس قول سے مجھے تسلی ہو گئی، اللہ نے 20 آیتوں کو اتارا صفائی کے لیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عمر کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ صفائی کے لیے انہوں نے آگے رہا۔ میں اجازت دیتی ہوں نبی کے پہلو میں جو جگہ ہے وہاں عمر ہی دفن ہو جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے اپنے والی عمر کے پاس، کہنے لگے ابا جان خوشخبری ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے نا، میری خلافت میں شرم کی وجہ سے بول رہی ہے، جب میں مر جاؤں گا جنازہ اٹھا کر حضرت عائشہ کے گھر کے پاس رکھنا، پھر اجازت پوچھنا، اجازت ہو تو نبی کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کا قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا۔ حضرت عمر کا جب جنازہ اٹھایا گیا صحابہ کی چیخیں نکل گئی، عورتوں کے اندر کوہرام مچ گیا، بیوہ عورتیں کہنے لگی ہمارا سہارا چل بسا، یتیم بچے کہنے لگے کہ ہمارا سہارا چل بسا، اس لیے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مساکین کی غربا کی خدمت کرنا، ان کا تعاون کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر تھا، ان کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کے پہلو میں جو جگہ تھی اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں پیچھے سے کوئی کسی نے ہاتھ مارا، دیکھا کہ حضرت علی تھے، حضرت علی کہنے لگے واقعتاً یہ جگہ حضرت عمر کے لیے ہی تھی، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی سے بارہا سنا ہوں، میں نکلا ابو بکر نکلا عمر نکلا، میں گیا ابو بکر گیا عمر نکلا، بار بار اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ مسجد میں آتے ہوئے اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو دائیں طرف کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کو بائیں ہاتھ کا پکڑا اور لوگوں کو بتایا دیکھو کل قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ صحابہ قبر میں اترے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں رکھا۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین وجود میں آئی۔ تمام قوموں کے سال کا آغاز زنا میں، شراب پینے میں، حرام خوری میں، ان تمام چیزوں سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام قربانیوں کے دنوں سے شروع ہوتا ہے۔ محرم کی ایک ایک تاریخ کو اٹھا کر پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ محرم کی ایک ایک تاریخ تمہیں قربانیوں کا سبق یاد دلا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعائیں کی، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ میرے بھائیوں اپنے دعاؤں کے اندر یہ بھی دعا مانگو، اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، اچھی موت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، کٹ کر جل کر اور ڈاکٹروں کا کھلونا بن کر ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے، بستر کی موت مرنے سے پوری حفاظت فرما۔ یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، شہادت کی موت مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت کی موت مانگی اور دوسری دعا یہ مانگی، اے اللہ مدینے کی موت نصیب فرما، نبی کے شہر مدینے کی موت نصیب فرما۔ دوسری دعا تو ہمیں بھی چاہیے، یہ بھی دعا مانگنا چاہیے، اے اللہ مدینے کی موت نصیب فرما، مدینے کی موت نصیب فرما، یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ دونوں جب یہ دعائیں ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے سنی، کہنے لگی ابا جان دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں، شہادت بھی نصیب ہو جائے اور نبی کے شہر اور مدینے کی بھی موت نصیب ہو جائے، یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی حفصہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو جمع کر سکتا ہے۔ حضرت عمر کی دعا قبول ہو گئی، شہادت کی موت مانگی، شہادت نصیب ہو گئی، مدینے کی موت مانگی، مدینے کی موت نصیب ہو گئی۔ مزید اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوا کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کے پہلو میں دفن ہونا نصیب فرمایا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اور ایک دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ جمعہ کے دن کی قدر کرو،
جمعہ کے دن کی عظمت کرو۔ آج اکثر مسلمانوں کے اندر جمعہ کی قدر، جمعہ کی عظمت چلی جا رہی ہے، اتوار سنڈے کی عظمت آ رہی ہے۔ آج مسلمان جمعہ کے دن کو عام دنوں کے برابر سمجھ لیا۔ نہیں، قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے کاروبار چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دکانیں چھوڑ دو، مارکیٹ چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، کمپنی فیکٹریاں چھوڑ دو۔ جمعہ کی اذان ہو جائے اب مسجد چل کر کے آؤ۔ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، گناہ کا کام ہے۔ جو اللہ کے حکم کو توڑ کر کے کماتا ہے کبھی اس میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے۔ جو اللہ کے حکم کو توڑ کر کے کماتا ہے اللہ دولت دیں گے بیماریوں کے ساتھ، اللہ دولت دیں گے بیماریوں کے ساتھ۔ کتنے ایسے مالدار ہیں، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہیں، شہرت بھی ہیں، لیکن بیماریاں ہیں، مہلک بیماری میں مبتلا ہے، علاج کرتے کرتے تھک گئے لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر کے کماؤ گے، اللہ رب العزت بے حیائی کے ساتھ دولت دیں گے، ذلیل و رسوا کر کے دولت دیں گے۔ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہوا کرتا ہے، جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہوا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کو حدیث میں سید الایام، تمام دنوں کا سردار کہا گیا۔ جمعہ کے دن کو حدیث میں مسلمانوں کی عید کہا گیا۔ جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوا کرتا ہے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں جمعہ کے دن کے اندر چند گھڑیاں ایسی ہیں جن گھڑیوں کے اندر بندہ دعا کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ امام صاحب، خطیب صاحب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں، کتنا دیر رہتا ہے؟ 2-3 سیکنڈ۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ خطیب صاحب 2 خطبے کے درمیان وقفہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کتنی دیر؟ 15-20 سیکنڈ بیٹھتے ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور امام صاحب خطبہ دے کر جب مصلی پر آتے ہیں کتنی دیر؟ 2-3 سیکنڈ۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ان وقتوں کے اندر اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ محدثین فرماتے ہیں کہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لو گے، یہ مختصر وقت ہوا کرتا ہے، سیکنڈوں کا وقت ہوا کرتا ہے۔ دل میں اللہ سے عرض کر دو، دل میں اللہ سے مانگ لو۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ دل میں عرض کر دو، اللہ سے عرض کر دو، مانگ لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کر لیں گے۔ ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے جو کام نہیں ہونے کے ہیں ان وقتوں کے اندر ان کاموں کے لیے دعا مانگی گئی، اللہ نے ان کاموں کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا وقت، یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرو، مسواک کرو، اچھا کپڑا پہنو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، سرما لگا کر دلہا بن کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آؤ، ایسا لگے کہ فرشتے کی نظر میں دلہا بن کر کے آئے۔ جمعہ کی تعلیمات میں ہے کہ بال بناؤ، مونچھیں بناؤ، ناخن کاٹو، بغل کے بال، زیر ناف کے بال صاف کرو اور دلہا بن کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آؤ۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی جماعت کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح فی یوم الجمعۃ فی جماعت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جو ادا کی جاتی ہے باقیہ تمام نمازوں پر اس نماز کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دے رکھی ہے۔ آج ہمیں سے کتنا اکثر طبقہ ہوگا کہ جمعہ میں آیا ہے لیکن جمعہ کی نماز نہیں پڑھا، فجر کی نماز نہیں پڑھا، جمعہ میں آیا ہے، جمعہ میں آنا ہی چاہیے۔ ایک حدیث میں ضعیف حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ رات کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر کے آیا یا فجر میں شامل ہونے پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے ہیں، ہم سے لینا نہیں ہو رہا ہے۔
جمعہ کی نماز جو جلدی آتا ہے، جمعہ کا خطبہ امام اور خطیب کے قریب بیٹھ کر کے سنتا ہے، اللہ کتنا ثواب دیتے ہیں؟ ہر قدم پر 1 سال عبادت کرنے کا ثواب، ہر قدم پر 1 سال عبادت کرنے کا ثواب، اور گیا تو بھی 1 قدم پر 1 سال عبادت کرنے کا ثواب۔ گھر سے مسجد آتے ہوئے کتنے قدم ہو جاتے ہیں، کتنا ثواب کما لیتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا، باتیں نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اب کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ترتیب وار صفیں لگا کر کے بیٹھ جانا ہے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اور صرف بات کرنے کی اجازت ہے تو خطبہ پڑھانے والے کو اجازت ہے، وہ بھی شرعی احکام بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، یہاں پر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور 2 رکعت کا ہے خطبے کے اندر ہے۔ جیسے نماز کے اندر باتیں کرنا، ادھر ادھر ہلنا یہ مکروہ ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے باتیں کرنے سے، ایسے ہی خطبے کے اندر بھی ہلنا، باتیں کرنا، اس سے بھی سخت منع ہے۔ جمعہ کی 2 خطبے یہ 4 رکعت نماز کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کب کرنا چاہیے؟ ہمارا اسلام، ہمارا دین اتنی رہبری کرتا ہے، شاید کہ کسی مذہب میں اتنی رہبری نہ کرتا۔ جمعہ کے دن غسل کب کرنا چاہیے؟ جمعہ کے دن غسل کرنے کا وقت فجر کی نماز کے بعد سے جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے تک یہ غسل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جمعہ کی اذان کے بعد غسل کرنے کے لیے جانے والے وہ بیوڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جمعہ کی اذان ہوئی ہے تمہیں مسجد میں آنے کے لیے، جمعہ کی اذان تمہیں نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں جمعہ کے اذان کے بعد نہانے کے لیے جاتے ہیں، غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں کہ جمعہ کے اندر جمعہ کا بیان اردو خطبہ بھی سننا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، جمعہ کے بیانات کی قدر کرو۔ اللہ نے یہودیوں کے اندر سسٹم نہیں رکھا، عیسائیت کے اندر سسٹم نہیں رکھا، اور ہندو مذہب کے اندر سسٹم نہیں رکھا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ سنڈے کے دن پادری آنے والوں کو اپنے مذہب کے بارے میں سمجھائے۔ یہ نہیں ہے، اللہ نے اسلام کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ آنے والے مسلیوں کو دین سمجھاؤ، اسلام سمجھاؤ، قرآن کا مطلب سمجھاؤ، حدیث کا مطلب سمجھاؤ۔ 40 سال سے میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، جمعہ کے بیانات سناؤ، میری نالج کے اندر کتنے اسلامی معلومات ہونا چاہیے؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اسلامی نالج حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آدھے بیان میں آئیں گے، پونے بیان میں آئیں گے، بیان ہو جانے کے بعد آئیں گے، کیا خاک پکا مسلمان بنے گا؟ کیا اپنے اولاد کو اسلام کی تعلیم دے گا؟ کیا دوسروں کو اسلام کی دعوت دے گا؟ اگر اسلام پر ڈاؤٹ کرے، یہ کیا کلیئر کر سکتا ہے؟ حجامت کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، تم خود اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہو، کیا خواہ دوسروں کو اسلام کی دعوت دو گے؟ اس لیے جمعہ کے بیانات کی اہمیت، جمعہ کے بیان کی قدر، جلد آنے کی فکر، اور جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام۔ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت پورا ہفتہ ایمان کا نور دیتے ہیں، جائز ناجائز، اچھا برا کیا ہے، اللہ اسے سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے۔ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور کعبۃ اللہ کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیتے ہیں، اب کعبۃ اللہ سے اسے دلی محبت ہو جاتی ہے۔ جمعہ کا دن سورہ کہف پڑھنے سے بڑے بڑے فتنوں سے اللہ بچا لیں گے، خصوصاً دجالی فتنوں سے اللہ بچا لیں گے۔ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرو۔ 1000 مرتبہ جمعہ کے دن مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے، اللہ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ تمہیں اپنے نبی کا دیدار نہ کرائے۔ نبی کے کتنے احسانات ہم پر ہے، آج اس کی امت کے لیے 10 منٹ بھی درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور درود شریف اللہ بول رہے ہیں پڑھو، اب پڑھنے پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دکھاؤ، اللہ 40 فیضوں سے نواز رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جمعہ چھوڑنے والا منافق ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کیا فرمایا؟ ثم احرقوه على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم،
جو جمعہ کی نماز چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں، اپنے کاموں میں، تجارت میں، کاروبار میں، اسکول میں، کالج میں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں پڑے رہتے، جمعہ نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جا کر کے ان کے گھروں کو جلا دو، جا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ جو نبی ان کے گھر کو جلانے پر آمادہ ہے تو پھر بتاؤ اس گھر کے اندر برکت کیسے آ سکتی ہے؟ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ جو جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اب اس سے اچھا برا، کفر، شرک کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، برا اچھا سمجھ میں آئے گا، اچھا برا سمجھ میں آئے گا۔ ایک حدیث میں 3 جمعہ جو آدمی چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منافق بنا دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث کیا ہے؟ من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر فهو منافق، کوئی عذر نہیں ہے، ایسا ہی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے منافق بنا دیتے ہیں۔ عذر سے کیا مراد ہے؟ سفر میں ہے تو وہاں پر جمعہ نہیں ہو سکتی، سفر پر ہے، موقع ملا تو پڑھ لینا چاہیے، سفر پر اس کے لیے ہے، لیکن مقام پر رہتے ہوئے، گاؤں میں رہتے ہوئے جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ عذر نہیں کہلاتا۔ تجارت کی وجہ سے، کاروبار میں ہم کمپنی میں تھے، فیکٹری میں تھے، ہم جو ہے کاروبار میں تھے، تجارت میں تھے، اس لیے جمعہ چھوڑ گئی تو بول دیتے ہیں کیا ہوا 3 جمعہ چھوڑنے پر کافر ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، ابھی تو ہم 1 جمعہ چھوڑ دیے ہیں، اس کے لیے یہ عذر نہیں کہلاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 3 جمعہ چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ اسے منافق بنا دیتے ہیں۔ اب ہم میں سے دیکھ لو، لوگ اپنے بچوں کو کالج میں، فلاں کالج میں، اسکول میں، ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کالج میں، اسکول میں جمعہ پڑھنے کا نظم نہیں ہوتا، انتظام نہیں ہوتا، ہاسٹل میں جمعہ پڑھنے کی پرمیشن نہیں رہتی، یہ سوچتے رہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ایگزام پاس کر کے آ رہا ہے، وہ جمعہ بھاڑ میں جائے، وہ ایگزام اور ڈگریاں حاصل کر کے آئے گا لیکن آتے منافق بن کر کے آئے گا، باپ کا باغی بن کر آئے گا، اللہ اس کے رسول کا دشمن بن کر کے آئے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو بھی جمعہ کی اہمیت، ایک حدیث میں ہے جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنے سے متعلق، جمعہ کی نماز کے لیے جو جلدی آتا ہے فرشتے دفتر لے کر کے کھڑے رہتے ہیں، جو جمعہ کے لیے جلدی آتے ہیں نام لکھا جاتا ہے، جلدی آنے والوں کا نام، اور جو دیر سے آتے ہیں ان کا نام نہیں لکھا جاتا جمعہ کی نماز کے لیے آنے والوں میں۔ اب یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ جب امام صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے جب ممبر پر چڑھتے ہیں تو فرشتے بھی دفتر بند کر لیتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کا نام لکھا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن مسعود کی روایت ہے، آخری بات ہے، جمعہ کے دن جس ترتیب سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ کی دیدار کے لیے اسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جو جمعہ میں آگے ہے اللہ کی دیدار کے لیے بھی وہ آگے رہے گا، جو پیچھے ہے وہ اللہ کی دیدار کے لیے بھی پیچھے رہے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن جس کی پیچھے رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، آخر میں رہنے کی عادت رہ جاتی ہے، دیر سے آنے کی عادت بن جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس کا داخلہ جنت میں دیر سے ہوگا۔ ایک حدیث میں جمعہ کے دن جو فضیلت ہے سامنے آ کر کے بیٹھنے کی، وہ جلدی آ کر بیٹھنے کی ہے، یہ نہیں ہے دیر سے آیا اور لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتا ہوا آ کر کے بیٹھ گیا، یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی، جلدی آنے پر ہے۔ جو آ کر کے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن مجمع ہو اور کندھے پھلانگ کر کے آنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایذاء مسلم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے اسلاف میں دیکھا ہے کہ جمعہ پانے کے لیے جمعرات سے تیاری اور انتظار، اور امام غزالی فرماتے ہیں ہم نے اپنے اسلاف میں دیکھا ہے جمعہ پانے کے لیے جمعرات کی رات ہی مسجد میں قیام کر جاتے تھے، اعتکاف کر جاتے تھے کہ مجھے جمعہ میں پہلی صف میں رہنا ہے، صف اول میں رہنا ہے، ثواب پانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، ہم اتنا درخواست کرتے ہیں کہ جمعہ سے اذان سے 10 منٹ پہلے مسجد آنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی